الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. تو آج ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں ایز یوزول. تھوڑا سا پہلے جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کی قرآن پاک میں اپلیکیشن دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کل اسائنمنٹ نہیں ہو سکی، آج انشاءاللہ کر لیتے ہیں، اور فائنلی پھر آج کا جو ہمارا نیکسٹ لیسن ہے وہ ہم سٹارٹ کر لیں گے. تو بسم اللہ کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو کچھ قرآن پاک کی آیات جو ہے نا ان کی طرف توجہ دلانے چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کی اپلیکیشن دیکھیں ہم. یہ سورۃ النحل ہے ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ اس میں جو شہد کی مکھی ہے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہو چکی ہے، اب جا کے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ وہ جو اصل جو کام کرنے والی ہے وہ بیسیکلی فیمیل ہے، کوئین جو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اس کو کیسے ایڈریس کی ہے. تو چونکہ ہم اب یہ جینڈر کا لیسن پڑھ چکے ہیں، فیمینن میسکولن والا، تو آپ یہ ذرا دیکھیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو شہد کی مکھی ہے، یہ ربو کا دیکھیں کنسٹرکشن، ٹھیک ہے. إِلَى النَّحْلِ یہ بھی دیکھیں، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. أَنِ اتَّخِذِي یہ آپ یہ جو ہے نا اس کو فیمینن بنا رہا ہے، یعنی اس کو نا وَمِنَ الشَّجَرِ ثُمَّ كُلِي یہ بھی دیکھیں مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي. اور بہت جو کلیئر ہے نا وہ ہے یخرج من بطونها. ہا کا جو ضمیر ہم نے پڑھا کہ یہ فیمینن کے لیے ہوتی ہے، سنگل فیمینن کے لیے. تو یعنی یہ اب اس میں ویسے تو بہت سارے اور بھی کنسٹرکشن ہیں، لیکن میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ یہ بیسیکلی کوئین جس کو آپ آج کل کہتے ہیں کہ وہ سارا کنٹرول کرتی ہے، اس کے سارا یہ نکلتا ہے نا. تو دس از ون آف دا ایپلیکیشن آف آور لیسن جو کہ ہم نے پڑھا ہے. اور اس میں نے ریسنٹلی ایک انڈین ہندو کانورٹ وومن کا کلپ دیکھا. تو شی سیڈ آئی جسٹ بیکیم مسلم بائی ریڈنگ دس آیا فرام قرآن. تو کسی نے مجھے یہ اس کی طرف توجہ دلائی تو آئی واز شاکڈ. جیسے وہ فرانس کا مورس بقالے تھا، اس نے جب وہ فرعون کی سٹوری پڑھی اور قرآن میں، تو جب اس نے ریسرچ کی، اس کو تو فرانس گورنمنٹ نے بھیجا تھا جسٹ ریسرچر، تو ہی فاؤنڈ اٹ کہ سو مچ ٹروتھ از دیئر جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اینڈ ہی آلسو بیکیم مسلم. تو دس از ون آف دا ایپلیکیشن. ایک اور میں آپ کو اس کی ایپلیکیشن جو ہم نے ابھی حرف الجار و مجرور پڑھا ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس میں مختلف جو حروف کو استعمال کرتا ہے اور ہماری اس کی طرف توجہ دلاتا ہے. لیکن اس کو تبھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ جب ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں اور پڑھیں. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا اس سے پہلے کہ میں یہ اس کی طرف لے کے جاؤں، آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے واقعہ حدیبیہ کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ صحابہ کے ساتھ آپ
ان آرمڈ جا رہے ہیں تو وہ آپ نے سفر اختیار کر لیا. اور اس وقت جو مطلب سفر تھا، آپ اس سے تھوڑا سا پہلے جنگ احزاب ہوئی تھی. تو جنگ احزاب وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جتنے ان کے لشکر تھے، حزب احزاب، لشکر یعنی آرمیز جو تھی نا، جتنی یہودیوں نے بھی زور لگایا، قریش مکہ نے بھی زور، جتنے بھی تھی سارے انہوں نے جوائن کر کے انہوں نے کہا کہ لیٹس ڈو the last try and uproot جو اسلام ہے اس کو ختم کر دیں. تو اس سے تھوڑا پہلے یہ جنگ احزاب کا واقعہ ہوا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلغت القلوب الحناجر، یعنی جو مطلب جو لوگوں کے دل تھے وہ جیسے مطلب اتنے ان میں گھبراہٹ تھی اس وقت کہ کیا بنے گا نا، کیونکہ بہت زیادہ بڑی آرمی وہ اکٹھی کر کے لے کے آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، زلزلہ کے مسلمان جو ہے نا اس وقت صحیح طریقے سے نا ان کو جھنجھوڑے گئے. اس وقت اتنے خوف اور ٹیرر سے نکلے ہی تھے، تو تھوڑی دیر بعد ہی یہ حکم ہی ہے، یعنی نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. تو وہ آپ صحابہ کرام کو لے کے چلے گئے. تو اس میں ایک بہت ہی خوف اور اس کی کیفیت میں آپ تھے کہ جب پہنچے ادھر، کیونکہ آرمز ساتھ نہیں لے کے گئے تھے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں اس میں یہ جو لفظ ہے حرف جو جا رہا ہے، والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مسلمانوں کے دلوں میں بڑی گھبراہٹ تھی، تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے انزل السکینۃ، کہ ٹرنکویلٹی جو سکون تھا نا، فی قلوب المؤمنین. ٹھیک ہے، ابھی یہاں علی المؤمنین بھی کہا جا سکتا کہ مومنوں کے اوپر ہم نے، اور وہ اسی صورت میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا علی المؤمنین. لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ، یعنی امیجری یہ ہے کہ جیسے دل کھول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹرنکویلٹی ان کے بھر دی. ٹھیک ہے، اور سب سے اہم چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اس کو ایمان سے تعبیر کیا ہے. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں سکینہ ہے اور وہ سکون ہے تو یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ ایمان سمجھ لیں اس کا حصہ، کیونکہ جس بندے کا ایمان پکا ہو اس کو ہی سکون آ سکتا ہے. تو جو ہر وقت خوف میں رہتے ہیں اور ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں، بیسیکلی وہ کہیں نہ کہیں چول ڈھیلی ہوتی ہے. تو یہ انسان کے اوپر اس طرح کے بے تحاشا خوف، کہیں جاب کا، کہیں بیماری کا، کہیں کچھ، یعنی خوف اس کے اوپر طاری رہتے ہیں، فیملی کا، بچوں کا، ملک کا. وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نہیں آتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل رہنا چاہیے، اور یہ اصل میں ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسری اپلیکیشن میں نے کہا آپ کو اس کی طرف توجہ دلائی جائے. جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ڈیپلی تھنک کر کے پڑھا جائے تو آپ کو کافی زیادہ سمجھ آئے گی اور بہت ہی مزہ آئے گا. کنیکشن قرآن پاک سے، فرینڈشپ بڑھے گی، آپ کا زیادہ سے زیادہ ٹائم لگانے کو دل کرے گا. اصل میں لوگ قرآن نہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا، بڑا مونوٹنس اور بورنگ لگتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں
تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا. ٹھیک ہے. تو دس از میں نے کہا چھوٹا سا ایک اپلیکیشن کر لیں. ابھی ہم اپنا میرا خیال اسائنمنٹ نکال لیتے ہیں جو ہم نے کچھ ہمارے نیو ممبرز بھی ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو اگر ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو کوئی بات نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ میں نے پہلے بھی آفر دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی کیچ اپ کرنا چاہ رہا ہے وہ میرے ساتھ, یا احمد فاروق صاحب ہیں, اور ویسے بھی ہمارے سارے لیسنز جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں. تو کوئی بھی اگر کسی قسم کی کوئی دشواری ہو اور وہ سمجھ نہ آئے تو وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے. تو ہم اب اسائنمنٹ کو کر لیتے ہیں ذرا. اچھا, یہ جو کوشچن 1 تھا اس میں ایک پارٹ تو ہم نے, جو پارٹ بی تھا وہ تو کر لیا تھا. اب جو دوسرا پارٹ تھا اے والا کہ اس میں سے جو اب ضمائر ہیں, پروناؤنز, پھر کامن پراپر ناؤنز, حرف آف جر, اضافہ, ہیوی لائٹ اور پوائنٹنگ ورڈز جو ہے نا وہ اس کو لکھنا تھا. تو موسٹلی جو مجھے اسائنمنٹس ملی ہیں وہ لوگوں نے سب نے ٹھیک ہی کیا ہے, یعنی اس میں کوئی اتنی کمپلیکیشن نہیں ہے. مثلا فار ایگزامپل اس پوری میں پوائنٹنگ ورڈ جو ہے وہ شاید جو وہ ایک ہی ہے, یہ ذالک کا میرا خیال, اور تو کوئی بھی نہیں ہے. اسی طرح جو میں نے مثال بھی نیچے دی ہے, جیسے فی المدینہ تھی, یہ جار مجرور ہے کیونکہ فی جو ہے حرفن جار ہے. اور یہ جیسے دیکھیں یہ ایک پراپر ناؤن ہے ال کی وجہ سے, اور اسی کے آگے پیچھے جدارن بھی اللہ نے یوز کیا ہے, اور یہاں الجدار اسپیسیفک. ٹھیک ہے. لغلامین یہ بھی جار مجرور ہے. تو یہ ایزی ہے, اس میں کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ زیادہ لوگوں نے زیادہ مسٹیکس کی ہیں اس پارٹ میں. تو اس کو میں آئی ول جسٹ گو تھرو ون بائی ون ود یو. پہلا تو ہم نے کر دیا تھا کہ یہ نو ہے, کیونکہ اس میں اسم ہوتا ہے اضافہ میں, تو یدخلو جو ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی الجنت وہ نہیں ہے, مجرور نہیں ہے. بأسن شدیدن, ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اس میں پہلے والی کنڈیشن ہی فیل ہو گئی, تنوین والی. تو ویسے یہ جو ہم نے نیکسٹ لیسن پڑھا ہے موصوف صفہ, اس کو یہ کوالیفائی کرے گا وہ جب آئے گا انشاءاللہ. یہ آنسر ہو چکا ہے. المجرمون النار, ٹھیک ہے. یہ بھی فرسٹ کنڈیشن ال والی اس پہ فیل ہو گئی, تو یہ بھی نہیں ہے. کسی کا کوشچن ہے کوئی؟ اسے المجرمون النار یہ یس میں نہیں ہے مضاف؟ نہیں, ہم نے پڑھا تھا کہ اس پہ ال نہیں ہوتا ہے مضاف پہ. مضاف کا لیسن جو ہے نا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں, چلے میں ادھر وہ سامنے کھول بھی لیتا ہوں. بعد میں دیکھ لوں گا. جی ٹھیک ہے. برہانکم یہ بنتا ہے برہانکم, برہان, اور پھر اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن جار سٹیٹس میں لیں گے ہم اس کو. تو یہ یس, اس میں برہان جو ہے وہ مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے. اتخذ اللہ, اللہ نے پکڑا, تو یہ چونکہ اب فعل ہے یہ والا پارٹ,
تو یہ بھی ہم سکپ کریں گے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا رجلین، تو یہ جو ہے اس میں بھی وہ فیل ہو گیا تنوین کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے. نہیں، یہ بھی وہ تنوین آ گئی نا. اچھا جی، نمبر 8. تو کلی مثل، آل آف دا ایگزامپلس. اب یہ وہ کوالیفائی کر رہا ہے، اور اس میں جو کل کا ورڈ ہے یہ اسپیشل میں آئے گا، اسپیشل مضاف کے اندر آئے گا. اور اس میں ہم نے کل ایک رول پڑھا تھا کہ اگر جو مضاف الیہ ہے وہ جیسے مثلاً، اگر مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ فارم میں ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایوری سنگل، یعنی ایوری سنگل ایگزامپل. جیسے ہم نے کل مثال پڑھی تھی کل مسجد. ٹھیک ہے. کنتم صادقین. ٹھیک ہے. کنتم صادقین، یہ بھی کنتم صادقین، نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک الگ کنسٹرکشن فریگمنٹ ہے، اور یہ ایک الگ کنتم فیل ہو گیا نا سر، کنتم فیل ہو گیا. ہاں، کانا و اخواتها میں آ جائے گا. ہاں کانا، جی فیل ناقص ہے تو فیل ہی. جی جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، الحدیثی اسفن، ال کی وجہ سے یہ بھی ڈراپ ہو گیا. بینا ہما، یہ ہو جائے گا. بین جو ہے وہ اسپیشل مضاف ہے. یہ اکثر، یس ہے بہنما. ہاں جی یہ یس ہو جائے گا. اکثر شیئن، اس کا مطلب ہے اکثر شیئن جدلا، یعنی یہ مضاف اور مضاف الیہ بنے گا اس لیے کہ اس کا مطلب ہے موسٹ آف دا تھنگس آف کنسٹرکشن بن رہی ہے. کہ اللہ نے کہا کہ اکثر شیئن جدلا، کہ انسان جو ہے نا سب سے موسٹ آف دا تھنگ جو ہے نا ان سے زیادہ جھگڑالو ہے، یہ جھگڑا بہت کرتا ہے. اربعۃ اشہر، یہ بھی نہیں ہے. اربعۃ اشہر، ٹھیک ہے. احسن عملا، یہ بلکہ موصوف صفہ بنے گا. بیسٹ ڈیڈس. کلتل جنتینی، تو اس کلتل جنتینی، جنتینی 2 باغs، تو ون اس کا مطلب ون، ایچ ون آف دا 2، تو یہ بھی آف کنسٹرکشن بن گئی ہے. کلتا مطلب ایچ ون آف دا 2، تو یہ ٹرو ہو جائے گا. اس میں مضاف مضاف الیہ ہے. منع الناس، وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ منع وہ فعل ہے. یوم الحج، the day of حج، یہ ٹرو ہے. یہ اصحاب الکافی، یہ بھی ٹرو ہے. واللہ، یہ جو ہے نہیں ہوگا یہ واللہ. ٹھیک ہے. یہ اس میں واللہ، ہاں یہ بھی وہ اللہ مجرور نہیں ہے نا، ہاں اللہ مجرور نہیں ہے تو یہ نہیں ہوا نا. ہاں یہ بھی نہیں ہوگا. ہاں میں ہوا پہ غور کر رہا تھا، آپ نے آسان کر دیا. وہ اللہ جو ہے وہ مجرور نہیں ہے. مجمع البحرین، یہ ہوگا.
یعنی میٹنگ پوائنٹ آف ٹو ریورز، مجمع البحرین، یہ ٹرو ہوگا. فاذان من اللہ، یہ نہیں ہوگا. رب السماوات، یس یہ بھی ہے جنتی کا. غیر نفس، یہ اللہ نے جہاں کہا ہے نا کہ من قتل نفسا بغیر نفس، یہ ہوگا. یہ ضعف ہو گیا مضاف، نا یہ. یہ مضاف الیہ بنے گا. اس کی وجہ یہ کہ وہ ظرف بن گیا. ہاں. غید قلوبہم، غید قلوبہم، یہ بھی بنے گا مضاف الیہ. یہ جو غیر نفس لکھا ہوا ہے جی یہ جی ایکچولی تو نفس ہے نا. ہاں جی یہ جو غیر نفس ہے جی جی یہ غیر تو نہیں ہوگا نا، غیرو ہوگا. وہ تو کیونکہ با پہلے سے تھا تو وہ با تو ہٹا دیا گیا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ وہ ایکچولی انہوں نے با ہٹا کے، ہے وہی آیت کا ہی ٹکڑا ہے یہ. ٹھیک ہے اچھا جی جی، ہے وہی کا. وہ میرے خیال لکھنے میں ان سے غلطی ہو گئی، لیکن اس کی وجہ سے ہم نہیں کہہ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جی غید قلوبہم، یہ ہے سلطانم بین، سلطانم بین. یہ موصوف صفہ بنے گا یہ، کہ کلیئر ایویڈنس، دلیل ہے. اور یہ ویسے اس میں بھی ہے سلطانن کی وجہ سے بھی نہیں بنے گا کیونکہ یہ وہ تنوین آ گئی. ما اوہا، یس یہ ہے. ابواہو، ابواہو، یہ ہم نے اس کا رول کیا پڑھا تھا؟ ابواہو، یہ بھی اضافہ بنے گا یہ نا. یہ ہم نے رول پڑھا تھا کل نا. اس کے ساتھ جو ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، وہ جار سٹیٹس میں ہے. بھی عذاب علیم، یہ بھی نہیں ہوگا. بھی عذابن کی وجہ سے. آیات اللہ، یہ ہوگا. دون اللہ، یہ بھی ہوگا. اقرب رحمہ، یہ نہیں ہوگا. مدتہم، یس. یہد اللہ، نو، اس لیے کہ یہدی جو ہے وہ تو فعل ہے. الولایت للہ، یہ یس ہوگا کیونکہ وہ دونوں ساری کنڈیشنز پوری ہو. نہیں سوری، یہ نو اللہ آ ہوگا. گیا. نو ہوگا، نو اللہ آ ہوگا. گیا. ہاں یہ نو ہو گیا ال کی وجہ سے. ماشاءاللہ، آئی ایم سو ہیپی کہ میں ذرا بھی سلپ ہوتا ہوں تو مجھے پکڑ لیتے ہیں آپ. تو اس کا مطلب سمجھ آ رہی ہے اچھی چیزوں کی. سر یہ ایکسکیوز می، اربعۃ اشہر کا بتائیے گا پلیز. کدھر گیا؟ 13 بتائیے گا کیوں نہیں ہے یہ. اگر آپ اس کے وہ دیکھیں نا، وہ جو 3-4 کنڈیشن ہے ساری پوری ہوتی ہیں. ہاں لیکن ہم نے کیا ہوا ہے مضاف لیس اسم نکرہ کی یہ والا. ہاں جی 13 کو میں نے یس کیا تھا کہ اربع مضاف ہے، اشہورن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے کیونکہ ایکسیپشن کہہ رہے دوبارہ اس پہ نکرہ ہے. دیکھتے ہیں. اربعۃ اشہرن، یہ سر 4. یہ گنتی میں آ جاتا ہے نا. تو یہ جو 2 یا 3 سے 9 تک ہوتے ہیں وہ میرا خیال مضاف الیہ ہی ہوتے ہیں. یہ مضاف بنتے ہیں وہ. اربعۃ اشہرن، 4 یہ یس ہونا. months. اس کا ہم نے گنتی والا رول تو پڑھا نہیں ہے. اس جی کا پڑھا تو کوئی نہیں ہے لیکن ہوتا ہی ہے ویسے مضاف ہی ہے. اس کا کوئی رول ابھی اگر یہ مل لائٹ ہے جائے نا. سر، جی موٹا جی موٹا تو یہ نا کہ یہ لائٹ ہے اور جو مضاف ہے، اور وہ جو دوسرا ہے وہ مجرور ہے، تو یہ بند ہو جاتا ہے حساب سے. تو اس کی ٹرانسلیشن آف لگا کے کیسے کریں گے؟ اس کا سیدھا سیدھا تو مطلب بن رہا ہے. اچھا یہ وہ ہوگا نا اسپیشل، پھر مضاف ہوگا. اسپیشل کہہ رہے ہیں اس کو. ہاں چلیں میں یہ دیکھ لوں گا کہ آیا گنتی اسپیشل مضاف میں ہے کہ نہیں. میں ہم نے 2 سے 9 تک جو ہے وہ مضاف ہوتے ہیں شاید. چلیں یہ میں انشاءاللہ چیک کرتا ہوں. ٹھیک سر، ٹھیک. عبد المجید خان صاحب، کل ایک تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی، وہ میں نے میسج بھیج دیا تھا واٹس ایپ پہ، تو وہ آپ نے ہوپ فلی دیکھ لیا ہوگا.
وہ تو میں نے دیکھ لیا، لیکن میرے نام کے اسپیلنگ آپ نے مگید لکھ دیے تھے. اپولوجائز سر. کوئی بات نہیں. میں ایجپشن مگید، ہاں ویسے ایجپشن اس کو مگید وہ ایجپشین کی تو بڑی وہاں سٹوری ہے. مسجد کو مسجد کہتے ہیں. جی تو ہم ایک سعودی عرب میں تھے نا جی، جی تو وہ مجھے عبد المجید ہی کہتے تھے. اچھا جی. تو ہاں وہ تو سعودی جو ہے نا، سعودی قاف کو گاف بولتے ہیں نا، ہاں تو جی وہ گدگامت الصلاۃ بولتے ہاں تھے. جی اگلک بولتے ہیں بہت، اگلک. گلک تو خیر وہ عام ہے جی، گلک تو بہت عام لفظ. حالانکہ وہ اصل میں لفظ ہے اقول لکا، آئی سے ہاں جی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ذرا بات سنیں، ایک ذرا بات تو سنیں، تو وہ اس جی کے لیے وہ اقول لکا، لیکن انہوں نے بگاڑ کے اگلک کر دیا. یعنی پہلے تو یہ وہی سورہ کہف میں جو ہم نے کل پڑھا تھا نا، وہ گلک ہی تھا نا. جی جی جی. اچھا جی، اس میں بھی وہی کرنا ہے. تو پہلا تو 9 ہو جائے گا فیل کی وجہ سے، ٹھیک ہے. دوسرا بھی 9 ہو جائے گا تنوین کی وجہ سے. تیسرا یس ہو جائے گا. چوتھا بھی 9 ہو جائے گا. پانچواں یس. چھٹا یس. ساتواں بھی یس. چھٹا 8واں 9 ہو جائے گا. جا اللہ کوئی جا جو ہے یہ فعل ہے. من قومی موسیٰ یس ہو جائے گا. قومی موسیٰ جو پارٹ ہے نا. کتاب مرقوم 9 ہو جائے گا. بعد ذکر بعد کی وجہ سے، اور یہ جو ہے یہ مبنی ہے تو جر سٹیٹس میں ہوگا ذکر. غیب السماواتی یہ بھی یس ہے. yes. چلیں جی، الحمدللہ یہ اسائنمنٹ ہوگی ہماری پوری. لیٹس موو آن ٹو ہمارا جو آج کا ہے سبق. ایک اور پیج بھی تھا سر، 37 to 72. اچھا جی، جی چلیں میں چیک کرتا ہوں اسائنمنٹ کا ہی. جی مضاف اور مضاف علیہ کا پارٹ. ٹوٹل 72 آپ نے دیے تھے. ہاں جی، ٹوٹل اچھا 72 ہاں پیج یہ ٹرن پہ. ہاں میں سمجھ گیا. پیج 3 نکل گیا یعنی. تو آپ اب نہیں لیں گے؟ مطلب میں چاہ رہا تھا کلاس کی طرف چلے جائیں. اب تو چلے کافی ٹھیک ہے کلاس لے لیں، وہ پتہ چل گیا کیونکہ کافی پریکٹس تو ہو گئی ہے. یہ پارٹ کہہ رہی ہیں آپ رہ گیا تھا. جی ہاں یہ اب آپ کر لیں. کوئی اگر مشکل ہوگی تو مجھ سے پوچھ اس لیجئے. نے پھر مجھے صرف ایک میں نے نہیں کیا تھا 46، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ لا کے ساتھ 40 لا تمہاری، یہ تو وہ کنڈیشن جو ہے لا جو ہے یہ مضاف نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے. یہ حرف نہیں، یہ نہیں بنے گا. اور کوئی؟ چلیں ٹھیک ہے. اس میں بھی یہ ثلاثہ مئات نہ یہ گنتی والا ہے، پھر یہ بھی چیک کر لیں گے کہ گنتی جو ہے وہ یہ 2 سے 9 تک اسپیشل مضاف ہے کہ نہیں. اچھا جی، میں وہ لیسن کھول لوں. لیسن نمبر 15 ہمارا. اچھا آج ہمارا جو ہم نے اب فریگمنٹ شروع کیے ہوئے تھے نا، تو جب پہلے ہم ورڈز پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ ابھی یہ شیلو واٹر ہے، پھر ہم نے فریگمنٹ شروع کر دیے، تھوڑا ڈیپ واٹر ہو گیا اور یہ سمجھ لیں اس کا کنارہ آ گیا. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ سے وہ تھوڑا وہ کانا و اخواتها وہ پڑھنا ہے اور حروف عطف ہے. تو دین وی آر انٹو a little more deeper water کہ ہم اس کے سینٹینسز پڑھیں گے. وہ جس کو ایجپشین کہتے ہیں گملہ اسمیہ و گملہ فعلیہ تو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، وہ جملے آ جائیں گے. ابھی ہم مرکب پڑھ رہے تھے فریگمنٹس، تو
پھر انشاءاللہ جب یہ ختم ہوگا ہمارا جو سینٹینسز، اس کے بعد ایک دو لیسنز ہوں گے فعل پہ، اس کے فوراً بعد پھر ہم جو ہے اپنی حدیثوں کی کتاب جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیں گے، 40 90 انشاءاللہ، ساتھ ساتھ وہ پڑھیں گے ڈیلی، ہر لیسن میں تھوڑا سا نا ایک حدیث وہ پڑھ لیا کریں گے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں آپ کو ووکیبلری بھیج دیا کروں گا پہلے ہی، تاکہ آپ اس کے لیے ریڈی ہو جائیں. تو پھر ہم اس کی عربی میں ریڈنگ کریں گے وداؤٹ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. تو کوشش تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا انشاءاللہ رمضان سے پہلے ختم ہو جائے، کیونکہ رمضان میں پھر تراویح کے ٹائمنگ ہوں گے یہ. تو رمضان کی ڈیٹ کیا مڈ اپریل آ رہی ہے؟ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اس کے بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے بھی دو پارٹس ہیں اور دونوں ہی اسم ہے، اسم پلس اسم ہی ہے. ٹھیک ہے، پہلے پارٹ کو کہتے ہیں اسم الاشارہ، وہ ہم ویسے ابھی تک 2-3 دفعہ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں. اسم الاشارہ ہم نے ایک پڑھا تھا کہ جب ہم فلیکسیبلٹی پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سنگولر اور پلورل ورژنز جو ہوتا ہے نا اسم الاشارہ کے، وہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو یہ ایک قسم کا کورڈ ہی ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ اور اب آپ دیکھیں گے ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ ہم ایک ایک کر کے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مختلف چیزیں یوز کر رہے ہیں، جیسے ہم نے کانا اور کانت یہ وغیرہ لیسن نہیں پڑھا، اسی طرح فیل نہیں پڑھے. تو آہستہ 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 یہ ساری چیزیں جب کور ہو جائیں گی تو جب آپ ایک آیت پڑھیں گے نا، پھر اس میں عربی میں کہتے ہیں کہ اس کو اعراب کریں، تو اس میں ایوری چیز بتائیں گے. آپ بتائیں گے کہ اچھا یہ پہلے اسم ہے، پھر یہ اس کے بعد جار مجرور آ گیا، پھر اس کے بعد یہ اضافہ آ گیا. تو مختلف جو آپس میں فریگمنٹس ہوتے ہیں، پھر ان کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں بتائیں گے. ایک متعلق بالفعل آ گیا، یہ متعلق بالاسم آ گیا. تو پورا انالیسس کرنے کو جو ہے یہ اعراب کرنا کہتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ you will be able to do that. تو چلیں، تو اس کے بھی دو پارٹس ہیں جیسے میں نے کہا. مثلا اس میں انگلش میں مثال دی ہوئی ہے دیٹ کاؤ، تو اس میں دیٹ جو ہے وہ اسم الاشارہ ہے اور کاؤ جو ہے وہ مشارن الیہ ہے، مشارن الیہ. تو اس کے بھی رول یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا ابھی پچھلے میں موصوف صفہ میں کہ وہ چاروں پراپرٹیز جو ہے نا وہ اس میں میچ کرتی ہیں. اس میں بھی چاروں کی چاروں میچ ہونی چاہیے. اور یہ کہ مشارن الیہ جو ہے، جو دوسرا پارٹ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ال ہونا ضروری ہے. اور اس میں بھی لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ نہیں ہے. nothing can come between these two. اچھا، اور اس میں بھی ایک اور جو چوتھا پوائنٹ وہ بہت اہم ہے، سارے اہم ہیں لیکن اس کی طرف بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو مشارن علیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا اس کی پراپرٹیز کو ہم دیکھ کے میپ کریں گے اسم الاشارہ کو. تو اسم الاشارہ بیسیکلی فالو کرتا ہے مشارن الیہ کو. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اضافہ میں بھی پڑھا تھا اور صفت موصوف میں بھی پڑھا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو فالو کرتا ہے. تو یہ ویسے تو گزر چکے ہیں پہلے، لیکن چلیں ریپیٹ کر دیتے ہیں ہم. سنگولر کا میل فیمیل ہے، پھر پیئر کا، اور پھر پلورل کا. زیادہ قرآن پاک میں سنگولر اور پلورل آ رہے ہیں، بہت ریئر ہے
ایک آدھ جگہ پہ جیسے ہاضانی آیا، ہاتانی تو ہے ہی نہیں میرا خیال، شاید ایک آدھ جگہ پہ. یہ جو نیچے آپ دیکھیں جو فار کے، یہ تو نیئر کے ہیں، تو اس میں جیسے تانی کا لکھا ہے، یہ نہیں ہے ڈیفینیٹلی قرآن میں. زانی کا برہانان یہ ہے ایک دفعہ قرآن پاک میں. تو زیادہ فرسٹ کالم آئیں گے اور لاسٹ کالم آئیں گے، اور دونوں یہ مبنی ہیں، یعنی یہ اپنا سٹیٹس شو نہیں کریں گے. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ مشارن الیہ کا کیا سٹیٹس ہے اور اس پہ میپ کریں گے ان کو. یہ میں بتا چکا ہوں پہلے. وہ بیسیکلی اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ جو پیئر ورژن ہے وہ جیسے ہمارا مسلم چارٹ تھا نا، اس کے مطابق ہی ہوتا ہے وہ. جیسے ہم نے وہاں پڑھے آنی اینی اینی، تو وہ آنی جو پیئر ورژن ہے وہ رفع سٹیٹس ادھر بھی آتا ہے. تو 2 قریب کے اور 2 دور کے ہیں. یہ جو ہاتانی لکھا ہے اس میں ابھی تھوڑی مسٹیک ہے، میں نے دوسری بکس میں دیکھا تھا، یہ اصل میں ہا کے بعد الف آتا ہے، تو یہاں شاید وہ لکھنا بھول گئے ہیں. جو یہ والا نا ہاتانی، ٹھیک ہو گیا. تو یہ چاند کے ایگزامپلز ہیں، اس کو ذرا ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں اور اس میں میپ کرتے ہیں وہی پراپرٹیز ساری چاروں. یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ البقرہ میں کہا ذالک الکتاب، ٹھیک ہے. اب اس میں اشارہ جو ذالک ہے الکتاب مشارن الیہ، تو ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں مشارن الیہ کہ یہ پراپر ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس پہ ال آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور رفع سٹیٹس میں ہے اور سنگولر ہے. کتب اس کی جمع ہوتی ہے، سنگولر ہے، اور میسکولن ہے کیونکہ بائی ڈیفالٹ میسکولن ہے. فیمینن ہوگا تو کوئی رول ہی فالو کرے گا، اس پہ کوئی رول نہیں آ رہا، اور پراپر ہے. اب ذالک جو ہے ہم اس کا سٹیٹس بھی رفع مانیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم نے پڑھا تھا فلیکسیبلٹی میں، تو اس میں یہ سنگولر اور پلورل جو پوائنٹنگ ورڈز ہے وہ مبنی ہوتے ہیں. تو یہ رفع سٹیٹس میں ہے، کیونکہ یہ رفع سٹیٹس میں ہے مشارن الیہ، اور اس کا نمبر بھی سنگل کا ہی ہے، اور جینڈر بھی میسکولن ہے، اور ٹائپ پراپر ہے، کیونکہ سارے پوائنٹنگ ورڈز ہم نے دیکھا پراپر ہوتے ہیں. اسی طرح یہ دوسرا ہے اولئک الرسل، رفع سٹیٹس ہے. رسول کی جمع رسل، پلورل ہے، میسکولن اور پراپر ہے. ادھر بھی دیکھیں رفع سٹیٹس پلورل ہے اور میسکولن اور پراپر ہو گیا. ابھی ہؤلاء القوم، تو یہ قوم ہم نے جب نمبرز کا پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہیں جیسے وہ نیشن ہے، لیکن لکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سنگولر ہے، لیکن وہ گرامیٹیکلی ان کی ٹریٹمنٹ پلورل کی طور پہ ہوتی ہے، بیکاز دے ریپرزینٹ اے گروپ آف پیپل. تو اس میں رفع سٹیٹس ہو گیا پلورل، میسکولن اور پراپر ہو گیا. تو یہ بھی رفع سٹیٹس پلورل اور میسکولن ہو گیا. اچھا جی، ابھی ہم تھوڑا اس کی مزید ڈیٹیل میں چلیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ جو اسم الاشارہ ہے، یہ بھی چونکہ ایک اسم ہے، یہ دوسرے فریگمنٹس کے ساتھ بھی اس کا ادغام ہو جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ بھی مل کے آ جاتا ہے یہ نا. تو اور یہ موسٹلی نان فلیکسیبل ہے. تو یہ اس طریقے سے نا آئیں گے
3 انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہیں. پہلے کہ آفٹر اے حرف جر کے بعد آئے گا جار مجرور فریگمنٹس کے اندر، یا حرف النصب کے بعد آئے گا، اور تیسرا یہ ہے ایز اے مضاف الیہ اضافہ فریگمنٹ کے اندر بھی یہ آ سکتا ہے. تو پہلی مثال ہے فی ہذا. تو فی جو ہے وہ حرف جر ہے، یا جار بھی اردو میں کہتے ہیں جارہ، یہ جارہ حرف جارہ ہے، اور ہاذا جو ہے یہ مجرور سٹیٹس میں آئے گا بیکاز آف دس ون. تو اب دیکھیں یہ یعنی یہ نمبر 1 کی ایگزامپل یہ ہے ہمارے پاس کہ جار مجرور کے اندر بھی یہ اس میں اشارہ آ گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ان ہؤلاء، بائی دی وے میں آج ہی پڑھ رہا تھا سورۃ ممتحنہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حرف النصب یوز کیا ہوا ہے. اس میں ہے ان اللہ غفور الرحیم. وہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب کچھ فیمیل جو ہیں بیعت کرنے آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان سے بیعت لیں ان چیزوں پہ جو نہیں کرنی. اس میں اسٹرینج چیز یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان چیزوں پہ بیعت کریں جو کرنی ہے، وہ تو ایسے ہی جیسے انڈرسٹوڈ ہے. جو نہیں کرنی کہ چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اینڈ پہ کہا ان اللہ غفور الرحیم. اچھا اس میں دیکھیں یہ وہ تو چونکہ یعنی کفر سے اسلام کی طرف آ رہی تھی تو ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے ذہن میں کہ کیا ہمارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، ہم نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں. تو ان جو ہے بیسیکلی یہ بالکل جیسے نا کہتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ، ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ، بالکل شک دور کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ جب یعنی استعمال کرنا ہو تو اس میں استعمال ہوتا ہے ان اللہ، یعنی آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، موسٹ ڈیفینیٹلی غفور الرحیم. تو یہ حرف النصب کی بھی ایک اپلیکیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اس طریقے سے ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو یوز کرتا ہے. جیسے اس میں بھی لکھا ہوا certainly these. تو یہ دوسری کی ایگزامپل آ گئی. تیسری کی ایگزامپل یہ آ گئی بعد ذالک ہے، بعد اسپیشل مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ جو ہے یہ اسم الاشارہ وہ آ گیا. ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ آپ کو پتہ جر سٹیٹس میں ہوتا ہے تو ہم کہیں گے یہ جر سٹیٹس میں ہے. ہاں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ یعنی فریگمنٹس کی ڈسکشن ہے کہ بعض کو آتی ہے کمپلیکس سٹرکچر میں بھی آتا ہے. تو اس میں ایک ایگزامپل وہ لے کے آئے ہیں بڑی انٹرسٹنگ. تو ان دس ہاؤس، ٹھیک ہے، آئی وڈ رائٹ فی ہازل بیتی. تو اس میں دیکھیں ایک حرف جر بھی ہے، حرف جارہ بھی ہے، فی اسم الاشارہ بھی ہے، اور ایک یہ اسم ہے جو کہ مجرور سٹیٹس میں ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی فی کا کام ہے کہ اپنے بعد والا جو اسم ہے اس کو جر سٹیٹس میں یہ نا کنورٹ کر دیتا ہے، اس کو یعنی فورس کرتا ہے کہ جر سٹیٹس میں چلے جائے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ٹیچر ہمارے. اچھا اس میں اشارہ must match all in all 4 properties, therefore they must match in status. In the above example fi hazal bayti we see the effect of harf jar transfer through the ism al ishara and we see that masharun ilay in jar status. اب مشارن الی یہ دیکھیں اس میں ہے، ٹھیک ہے، اور
جو اب یہ اور یہ اشارہ اور مشار الیہ کا کمبینیشن ایک بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا سٹیٹس میچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو فی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ امپیکٹ ہے وہ بیسیکلی تھرو اسم الاشارہ ٹرانسفر ہو گیا البعید پہ. یہ ایک یعنی ایک تھوڑا سا کمپلیکس اسٹرکچر بنتا ہے. We see that the effect of harf jar transfer through the ism al-ishara, and we see that the musharun alayhi is jar status. Take a look at following examples. اس میں بھی لی جو ہے وہ حرف جار ہے اور وہی بالکل درمیان میں اس میں اشارہ ہے اور اینڈ پہ مشارن الیہ ہے. تو اس کا بھی مشارن الیہ کو پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جر سٹیٹس میں ہے، پلورل ہے، میسکلن ہے اور پراپر ہے، ٹھیک ہے. تو اسم الاشارہ جو ہے وہ بھی جر سٹیٹس میں ہم مانیں گے، اور اس میں بھی نمبر ہاؤلائی کی وجہ سے پلورل ہے، میسکلن اور پراپر ہے. ان ھذا القرآن، یہ بھی certainly the قرآن. ان ھذا القرآن سوری، تو یہ نصب سٹیٹس میں سنگولر میسکلن پراپر ہے، اور اسم الاشارہ جو ہے اس کا سٹیٹس بھی نصب مانیں گے ہم، نمبر سنگولر ہے، ہاذا ایک کے لیے یوز ہوتا ہے. تو لیکن اس انا کا جو ایفیکٹ ہے وہ وایا اسم الاشارہ ادھر ٹرانسفر ہو گیا، وہ نصب سٹیٹس میں چلا گیا. یہ ایک دو ایگزامپل اور دی ہوئی ہیں. یہ ایک لاسٹ پارٹ ہے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اسم الاشارہ اور اضافہ کا آپس میں کمبینیشن کیسے ہوتا ہے. تو ہم نے تو دیکھا تھا کہ جو مضاف نہ تنوین آتی ہے نہ اس پہ ال آتی ہے، وہ لائٹ ہوتا ہے، اور مشارن الیہ اپوزٹ ہے کہ اس میں ال آنا ہے. تو جب یہ دونوں کا کمبینیشن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں ذرا. تو اس میں ایگزامپل جو ہم لے رہے ہیں کہ بیت اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا گھر، دا ہاؤس آف اللہ، یہ مضاف الیہ بنتا ہے نا. تو اب اگر اس کے اوپر ہم نے فرض کرے اس کے ہاذا اس کے پہلے لگا دیں، ٹھیک ہے، تو یہ اب اس کے ساتھ تو پھر ال آنا چاہیے کیونکہ یہ مشارن الیہ بنتا ہے. ہاذا اگر میں شروع میں لگا دوں تو حاذل بیت اللہ بننا چاہیے، لیکن وہ جو ہی البیت اللہ لگائیں گے تو وہ اضافہ کا ختم ہو جائے گا. تو اس دونوں کا پھر سلوشن کیا ہے، اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اگر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ال نہ ڈالیں گے تو وہ اسم الاشارہ جو ہے نا وہ مشارن علیہ نہیں بنے گا. آن دا ادر ہینڈ حاذل بیت اللہ would be incorrect کیونکہ ال نہیں آنا چاہیے، یہ مضاف ہے. So the solution is to place the ism al-ashara after the adafa. The correct way to point at the fragment Baytullah is Haza Bayt. نہیں، یہ میں خیال ٹائپنگ میں غلطی ہوگی، لکھنا تھا بیت اللہ ہاذا. ہاذا جو ہے نا وہ اینڈ پہ آنا ہے، ادھر آنا ہے، یہاں آئے گا اس جگہ پہ. تو بیسیکلی پھر اگر ہم شروع میں ہاذا لگائیں تو اس پہ ال لگانا پڑے گا، لیکن ال لگا نہیں سکتے، تو پھر کیا کرتے ہیں، ہاذا کو بالکل اینڈ پہ موو کر دیتے ہیں اس جگہ پہ اللہ کے بعد. تو دس از ہاؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو یوز کیا ہوا ہے. جیسے یہ دیکھیں
فی عامہم ہاذا، ہاذا اینڈ پہ آ گیا. اگر ہم ہاذا شروع میں لے کے جاتے تو وہ پھر گڑبڑ ہو جانا تھا. بورککم ہاذا with the silver coin of yours. sorry بوریککم ہاذا، یہ تو وہ جو سورہ کاف میں آتا ہے کہ انہوں محمود بھائی، نے جی سر ارشد محمود بھائی، صاحب. سورۃ کہف میں آیت نمبر 15 جو ہے اس میں ہے ہاؤلائے قومنا، یہ اس میں اشارہ پہلے ہے اور قومنا مضاف الیہ ہے. چلیں اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ابھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ لقاء یومکم ھذا، the meeting of this day of yours، بوریککم ھذہ فی عامہم ھذا. تو اس طریقے سے نا اس مسئلے کو یعنی ہم حل کرتے ہیں عربی میں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قرآن پاک میں یوز کیا ہوا ہے. چلیں آپ قرآن پاک کھول لیتے ہیں. سورۃ 18 نمبر کہاں کر کے ہے یہ؟ کیا آیت پڑھیں گے ذرا؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ، یہ والا. جی ارشد محمود صاحب کہاں کر کے ہے یہ؟ آیت نمبر 18 ہے. 18 یہ ہے نا؟ نہیں میرے خیال یہ پہلے ہے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہاں پہ ہے، یہ یہاں پہ ہے، یہ 15 نمبر ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 جی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. آپ کا سوال یہ کہ اس میں ہؤلاء پہلے کیوں آیا ہے؟ دیکھیں اس میں اشارہ ہے ہؤلاء اور جی جی قومنا مضاف الیہ ہے. ارشد ملک بول رہے ہیں؟ جی جی جی. اچھا اچھا اچھا. ہؤلاء قومنا، تو اس میں آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں اشارہ پہلے کیوں آیا ہے؟ جیسا ابھی ہم نے رول میں پڑھا نا، ہاں ایک رول تو یہ ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد ال آنا چاہیے، اور قومنا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اس لیے اس میں ال نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک منٹ، یہ چیٹ پہ کوئی کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے عامر صاحب. اچھا جی، قومنا اور نیشن آف اس. سر یہ ال تو اس کو پراپر کرتا ہے نا، تو قومنا ہماری نیشن جو ہے یا وہ اس کو ویسے ہی پراپر ہو گیا نا. اس میں پراپر تو آگے ال لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ال سے تو پراپر ہوتا ہے نا. ال لگتا ہی اس لیے کہ تاکہ وہ پراپر ہو جائے. ال لگے گا تو وہاں پہ پھر کس تو طرح ال لگانے کی ادھر ضرورت ہی نہیں ہے نا، ال تو لگنا ہی نہیں ہے کیونکہ آلریڈی یہ پراپر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے ارشد، یہ انہوں نے میرے خیال صحیح آنسر کیا ہے بالکل، کہ یعنی اگر ہم ادھر ال لگانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. قومنا جو پورا فریگمنٹ ہے نا، آور نیشن، یہ آلریڈی پراپر ہے. وہ جو ہم نے مثالیں دیکھی ہیں نا، وہ بیسیکلی پراپر نہیں تھے. جیسے ہاذا بیت اللہ، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چیلنج آیا تھا کہ اگر ہم اس میں ہاذا کو شروع میں رکھیں گے تو پھر ال لگانا پڑے گا، اور ال لگاتے ہیں تو مضاف کا پرابلم ہو جاتا ہے. تو بیت اللہ ہاذا کر دیا اللہ تعالیٰ ادھر، جو بھی یعنی کنسٹرکشن یوز ہوئی ہے اس میں. ادھر بھی ہے نا وہ بوریککم ہاذا، ادھر دیکھ لیتے ہیں. یہ نیکسٹ پیج کے اینڈ پہ آئے گا یہ بوریککم ہاذا. یہ تو اب اس میں جو بی ہے وہ بیسیکلی حرفن جار ہے. بوریککم، تو جو ورک
वरीकिकुम ये मुदाफ इलैहि है, तो अगर हम हादिही बिवरीकिकुम कहेंगे तो फिर हादिही के साथ अल लगना पड़ेगा ना, तो इस वजह से वो उस मसले का हल किया कि हादिही एंड पे आ गया। करेंसी जो है वो मैथ फेमिनिन है, तो इस वजह से हाजी ही यूज हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और कोई किसी के ज़हन में क्वेश्चन है जनरल या स्पेसिफिक टू लेसन? आज तो वैसे शुक्र थोड़ा ही टाइम लगा, 1 घंटा 6 मिनट हुए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल असाइनमेंट भेज दूँ इसकी ना, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा इंशाल्लाह करने का। और जो पिछले असाइनमेंट्स हैं उनका भी मैं वैसे तो इधर हल कर दिए, लेकिन 1 to 1 फिर भी मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। अस्सलामु अलैकुम। वो जी कल जो सॉरी सर, कल जो क्वेश्चन किया था उन्होंने फालतू वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, आई डिड क्यों आया, मतलब हुई क्यों नहीं आया, तो वो मैंने भेजा हाँ था। वो मैंने पढ़ा था आपका तो मैं पॉइंट ऑफ। श्योर नहीं हूँ, मैंने उसको बस अपने अंदाजे से किया है तो। अच्छा अच्छा, हाँ आपने तो यानी वही आपका पॉइंट ये था कि आप कह रही थी कि ये लास्ट जो है ना उसकी तरफ इशारा है, दीवार की तरफ इशारा है जी, कि ये सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे है, अलजिदार जो दीवार है ना उसी से रिलेटेड एंड पे भी ये फालतू जो यूज हुआ है मेरे नजदीक, ये आई डिड उन्होंने सिर्फ वॉल के हवाले से कहा कि इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने की, और वो आगे फिर उसके साथ अन अमरी ही पीछे है कि मतलब अल्लाह के हुक्म से ही मैंने ये किया है जो भी किया है, लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ दीवार से ही रिलेटेड। अगर आप अभी मुझे वो हदीस हजरत आई थिंक हजरत सुलेमान फारसी से रिलेटेड है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हजरत मूसा थोड़ा सा पेशेंस कर लेते तो हमें इसके हवाले से और पता चल जाता। तो वो यहाँ पे इसी हवाले से बात कर रहे थे कि दीवार और उन बच्चों के हवाले से हमें और पता चल सकता कि आगे जाके उनको क्या हुआ ये, तो इसलिए फिर मैंने वो भी बीच में से निकाला। और फिर जब मैंने इसको फालतू हु किया तो तो यहाँ पे आ गया हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तरफ, यहाँ ये प्रोनाउन यूज हुआ है। और जो हुआ है जो मैंने ये किया है कि इट, आई डिड इट, एक्चुअली इसका मतलब फालतू आई डिड इट है, तो इट जो यहाँ यूज हुआ है वो दीवार की तरफ इशारा है, जी जी, क्योंकि वो ठीक है। उसके लिए लगा है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा हुआ है, आपने काफ़ी ज़ाहिर है तफासिर वगैरह देख के ये किया होगा, तो मैं इस पे टाइम नहीं लगा सका। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि इस पे टाइम लगा के तो देखूं। अरबी के लिहाज से तो वो सीधा साधा है, लेकिन बाज़-औक़ात उसमें कोई डीप मीनिंग होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह फिर सुन के तो ये पढ़ के आपको फिर बताता हूँ। एक और चीज सर, सॉरी मैं एक्चुअली कल रात पूरी परेशान रही, जो आप आयत बता रहे थे ना, तो वो आयत 75 थी, जो वर्ब यूज हुआ था ना तस्ताती, तो जो मैं जो जिक्र कर रही थी वो आयत नंबर 82 थी जो आपने होमवर्क में दी थी, तस्ती, उसमें क्योंकि लाइटर फॉर्म में ये वर्ब यूज हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हजरत खिजर और हजरत मूसा के अब रस्ते जुदा होने थे, यानी ये फाइनल था, अब यानी इससे आगे कोई डिस्कशन नहीं है, तो वहाँ वो वर्ब लाइटर यूज है, तो वो आयत नंबर 82 थी। और आप जो जिक्र कर रहे थे वो ऊपर वाली 75, 70 और 67 का कर रहे थे, तो अच्छा उसमें अच्छा, वो जरा इंटेंस वर्ब यूज हुआ था। हाँ जी, वो हमने देखा था कि 3 स्टेजेस हैं, एक है तस्ततिया और एक है तस्ततिया और एक है तस्तिया, एंड तीन वाला सबसे लाइटर है। हाँ जी, यानी वो मेरे उस्ताद साहब जिनसे मैंने ये पढ़ी थी सूरत, वो कहते थे कि देखें यानी इसका मतलब ये कि जरा उसकी उन्होंने क्यों एंड पे ये कहा, क्योंकि पहली दफा तो जब उन्होंने कहा ना तो यानी समझ लें यानी किस्म की हुज्जत तमाम नहीं हुई थी, ठीक है,
اور پھر جب ساری حجت تمام کر دی انہوں نے تو پھر جا کے انہوں نے کہا کہ آپ سے ذرا برابر بھی صبر نہیں ہو سکا. یعنی ساری کنفیوژن ختم ہوگی تو اس وجہ سے اب پیچھے کچھ بچا نہیں جو اور بتاتے، تو اس لیے انہوں نے تستی یہاں یوز کیا ہے. ہاں جی. مجھے بس پریشانی یہ تھی کہ میں وہ غلط آپ کو بول گئی، اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں یہ آیات ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے کوئی لفظ غلط ہو جائے. تو وہ آیت نہیں، نمبر اللہ 21 تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر کوئی انٹینشنل غلطی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ وہ معاف کر دے گا. اچھا جی، جزاکم اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.